لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الایمان باب نمبر 6 باب اطعام طعام من الاسلام حدیث نمبر 12۔ امام بخاری رحمہ اللہ ایمان کی تعریف جو محدثین کے نزدیک ہے اس کے اس بات کے لیے مختلف ابواب ان ابواب کے تحت احادیث رسول لا رہے ہیں۔ چھٹا باب اس سلسلے میں قائم کیا کہ باب اطعام و طعام من الاسلام، باب ہے کہ کھانا کھلانا یہ بھی اسلام میں سے ہے، کھانا کھلانا یہ اسلام میں داخل ہے، اور کھانا کھلانا یہ ایک عمل ہے، صرف کوئی اقرار اور دل کی تصدیق ہی نہیں بلکہ یہ عملی کام ہے، تو اس کو اسلام میں سے کہا گیا ہے۔ اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے، تو ثابت ہوا کہ عمل جو ہے یہ ایمان کے اندر داخل ہے، اور کھانا کھلانے کی کیفیت یہ بھی تمام کی ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی بہت اعلیٰ درجے میں بہت بڑھ کر ہوتا ہے اس سلسلے میں، کوئی متوسط ہوتا ہے بہت، کوئی ادنا بھی ہوتا ہے۔ تو جب کھانا کھلانا ایمان اور اسلام میں ہے تو جتنا اس کے اندر زیادہ بڑھ کر ہوگا اتنا ایمان اس کا قوی اور زیادہ ہوگا، جتنا کم ہے اتنا اس کا ایمان کم ہوگا۔ ثابت ہوا کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں جو امام صاحب روایت لائے ہیں، قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا لیث عن یزید عن ابی الخیر عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما۔ امام بخاری کے شیخ عمر بن خالد سے مراد عمر بن خالد حرانی ہیں، اور لیث سے مراد لیث بن سعد جو اہل مصر کے فقیہ لوگوں میں سے ہیں، وہ یزید سے بیان کرتے ہیں۔ یزید سے مراد یزید بن ابی حبیب ہیں جو کہ فقہاء میں سے بہت بڑے فقیہ ہیں۔ ان ابی الخیر ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، ایک آدمی نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کون سا اسلام بہتر ہے۔ ان رجلا سے مراد بعد نے کہا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں، اور بعد نے کہا کہ اس سے مراد حانی بن یزید ہیں جو کہ شریح کے والد ہیں۔ سوال یہ تھا کہ ای الاسلام خیرن، کون سا اسلام بہترین ہے۔ یہاں بھی اسی طرح جس طرح گزشتہ حدیث کے اندر ایک مقدر عبارت نکالی تھی، جہاں بھی نکالیں گے تو یہاں عبارت بنے گی کہ ایو خصال الاسلام خیر، اسلام کی کون سی خصلت کون سی خوبی بہترین ہے۔ چونکہ آگے آپ نے جو جواب دیا ہے وہ اسلام کی خوبی کے متعلق ہے، تو یہاں ایو خصال الاسلام مقدر نکالا جائے گا کہ اسلام سا کون سا کام، کون سی خصلت اور کون سی خوبی بہترین اور عمدہ ہے۔ قال تطعم طعام، آپ نے فرمایا کہ تو کھانا کھلائے، کس کو؟ مستحقین افراد کو۔ یہ تو بات واضح تھی کہ مستحق افراد جو ہے ان کو کھانا کھلائے۔ وَتَقْرَ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور سلام کہے اس کو جس کو تو پہچانتا ہے اور جس کو نہیں پہچانتا، تجھے وہ جانتا ہو یا نہ پہچانتا جانتا ہو، ہر ملنے والے مسلمان کو سلام کہنا۔ اس روایت میں اسلام کے شعار پر عمل کرنے والا کہ ان دو خوبیاں غریبوں مسکینوں مستحقین افراد کو کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کہنے والا، اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ دو بہترین عمل ہیں۔ گویا کہ جو ان دونوں عملوں کو اپنائے گا اس کا ایمان، اس کا اسلام بہترین ہوگا، اور یہ دونوں عمل ہیں تو ثابت ہوا کہ عمل جو ہے یہ ایمان میں داخل ہیں۔
پھر کھانا کھلانا اور سلام کہنا یہ تمام کا ایک درجے کا نہیں ہوتا، بعض ان خوبیوں کے اندر بہت اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں، بعض ادنا۔ تو جب ان دونوں وصفوں کو ایمان اور اسلام میں کہا گیا ہے تو ثابت ہوا کہ ایمان اسلام تمام کا ایک درجے کا نہیں ہوتا، اس کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے۔ یہ خوبیاں اسلام کی وہ ہیں جو رفاہ عامہ، حقوق الناس، لوگوں کے حقوق کے متعلقہ ہے۔ تو جیسے اللہ کے حقوق ادا کرنا وہ اسلام اور ایمان میں سے ہیں، اسی طرح بندوں کے حقوق جو ہے ان کا تعلق بھی ایمان اور اسلام کے ساتھ ہے، گویا کہ دونوں قسم کے حقوق ادا کرنے لازم ہیں۔ یہ وہی روایت ہے جو اسی مفہوم کی روایت جو جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2485 اور امام بہقی بھی اس روایت کو لائے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ فرماتے ہیں جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، لوگوں نے سنا کہ آخری پیغمبر جن کے مدینہ میں آنے کی آمد تھی، لوگ انتظار میں تھے، وہ مدینہ میں تشریف لے آئے ہیں، تو لوگ ذوق در ذوق آ رہے تھے آپ کی زیارت کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے۔ مجھے پتہ چلا تو میں اپنے نخلستان میں اپنی کھجوروں کے باغ میں تھا، تو میں نے بھی اپنے کام کاج کو چھوڑا اور میں بھی آیا۔ تو میں نے ایک جگہ کے ایک مجمع دیکھا، لوگ ارد گرد جمع ہیں، اس کے درمیان ایک نوجوان ہے، اس کی ابھی تک مجھے چہرہ اور شکل تو نظر نہیں آئی تھی، لیکن دور سے اس کے الفاظ مجھے سنائی دے رہے تھے۔ جب میں نے ان الفاظ پر غور کیا تو میرے دل نے یہ گواہی دی یہ کسی عامی انسان کی کلام نہیں، یہ عامی انسان کے الفاظ نہیں۔ تو جب میں نے آگے مجمع میں آ کر جھانک کر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر میری نظر پڑی، تو میرے دل نے اور میری زبان نے بیک وقت اس بات کا اقرار کیا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس چہرے سے کبھی، اس منہ سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ اور وہ کون سے الفاظ تھے جو سنتے ہی یہودیوں کے بہت بڑے عالم عبداللہ بن سلام فوراً وہ اسلام کے گرویدہ ہو گئے، نبی کے حلقہ میں داخل ہو گئے۔ وہ الفاظ یہ تھے کہ یا ایھا الناس، او لوگو میری توجہ سے بات سنو، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام۔ افشوا السلام، لوگو تین کام تم کرو۔ افشوا السلام، سلام کو پھیلا دو۔ سلام کو پھیلانے سے مراد السلام علیکم کثرت سے کہنا۔ اس کے آگے آپ نے آداب بتلائے کہ چھوٹا جو ہے بڑے کو کہے، آتے جاتے ملاقات ہوگی تو چھوٹا بڑے کو کہے گا، تھوڑی مقدار میں جو وہ زیادہ مقدار میں کہیں گے، سواری والا پیدل چلنے والوں کو کہے، اور اسی طرح چلتے چلتے درمیان کا اندر کوئی رکاوٹ بھی آ گئی ہے تو آگے پھر ملاقات کی تو پھر بھی السلام علیکم کہیں۔ گھر میں جائیں، مسجد میں جائیں، گھر سے نکلیں، مسجد سے نکلیں، بازار کے اندر جس سے بھی ملاقات ہو جائے اس کو السلام علیکم کہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عصر کے بعد بازار میں نکل جاتے اور ہر جس سے بھی ملاقات ہوتی السلام علیکم السلام علیکم کثرت سے کہتے۔ کسی نے پوچھا عبداللہ عصر کے بعد بازار میں چکر لگاتے ہو، نہ کچھ خریدتے ہو نہ بیچتے ہو، بازار میں کس لیے آتے ہو؟ فرمانے لگے واقعی میں نے کچھ خرید و فروخت تو نہیں کرنی ہوتی، میں نبی کی اس حدیث پر افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، اس پر عمل کرنے کے لیے بازار میں نکلتا ہوں، کیونکہ بازار کے اندر دوست احباب زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ لوگوں کو سلام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ افشوا السلام، سلام کو عام کرو، اور سلام کو عام کرنے سے مراد اسلام کی دعوت، اسلامی تعلیمات، اس کو عام کرنا بھی ہے۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ افشوا السلام واطعموا الطعام، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں اور بیواؤں کو کھانا کھلاؤ۔ واطعموا الطعام، بعض روایات کے اندر ایک لفظ واصل الارحام بھی آتا ہے، رشتہ داریوں کو ملاؤ۔ اور آگے جو چیز آپ نے بیان کی وہ
وصلوا والناس نیام، بعض روایات میں لفظ ہے وصلوا باللیل، باللیل کا لفظ بھی ہے، وصلوا والناس نیام، نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں، جب لوگ نیند کے اندر غافل ہوں تم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر تہجد کی نماز ادا کرو۔ یہ 3 یا 4 کام کر لو گے تو اس کا ثمرہ کیا ملے گا؟ تدخل الجنت بالسلام، بڑی سلامتی کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ تو ثابت ہوا کہ یہ تمام کے تمام اعمال ہیں اور ان اعمال کے کرنے سے جنت کی بشارت ہے، تو جتنا کہ اس کے اندر زیادہ بڑھ کر ہوگا اتنا اس کا ایمان اور اسلام مضبوط ہوگا، اتنے وہ درجات اعلیٰ پائے گا۔ جتنی اس کے اندر کوئی کمزوری ہوگی اتنے ہی ایمان اسلام اس کا کم ہوگا، اتنے درجات کے اندر کمی ہوتی جائے گی۔ باب نمبر 7، حدیث نمبر 13، باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، باب ہے کہ ایمان میں سے ہے کہ آدمی پسند کرے اپنے بھائی کے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے آپ کے لیے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ اس میں یہ فرمایا گیا کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یہ ایمان میں سے ہے۔ وہ صاف ظاہر ہے کہ کسی کے لیے کوئی چیز پسند کرنا، کسی کے لیے محبت کرنا، یہ ایک عمل ہے، تو اس عمل کو بھی ایمان میں شامل کیا گیا۔ اور دوسروں کے لیے کس چیز کو پسند کرنا، اس کے درجے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی دوسروں کے لیے اپنی سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کوئی اپنی بڑی قیمتی چیزیں دوسروں غریبوں مسکینوں کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ مشکل بچی کھچی چیز تھوڑی بہت چیز اسی پر اکتفا کر لیتا ہے۔ جتنا کہ اس کے اندر بڑھے گا اتنا ایمان زیادہ ہوگا، جتنا اس میں کم ہے اتنا ایمان کے اندر کمی ہوگی۔ تو دونوں چیزیں ثابت ہوئی کہ اعمال یہ ایمان کے اندر شامل ہیں اور ایمان کے اندر کمی بھی ہوتی ہے اور زیادتی بھی ہوتی ہے۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن شعبۃ عن قتادۃ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن یحییٰ حدثنا یحییٰ سے مراد یحییٰ بن سعید قطان ہیں جو امام بخاری کے شیخ مسدد کے استاد ہیں۔ عن شعبۃ عن قتادۃ، ان کے حالات پہلے ہو چکے ہیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے دوسری سند امام صاحب لائے۔ وعن حسین المعلم قال حدثنا قتادہ، پیچھے قتادہ سے شعبہ بیان کرنے والے ہیں کیونکہ شعبہ پر تدلیس کا ان پر وہم ہے، اس لیے ایک دوسرے شیخ حسین معلم سے بھی لائے اور وہ حدثنا صیغہ تحدیث سے بیان کرتے ہیں، گویا کہ شعبہ کے اندر جو تدلیس کا وہم تھا اس کو بھی زائل اور رفع کر دیا۔ اور حضرت قتادہ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، آپ نے فرمایا نہیں ایماندار ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک یہاں تک پسند کرے اپنے بھائی کے لیے ما یحب لنفسہ، وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب تک وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند نہیں کرے گا تو ایماندار نہیں ہو سکتا، یا ایماندار نام اس مراد کامل ایماندار نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہ جو اس چیز پر عمل نہیں کرے گا وہ اسلام سے ویسے خارج ہو جائے گا، یہ معنی نہیں ہے کہ کامل ایمان والا۔ تو ویسے تو کلمہ پڑھنے والے تمام کی تمام مسلمان ہیں، وہ ایماندار ہیں، لیکن پھر اس کے اندر جو ان آگے حقوق العباد کا خیال رکھنے والے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والے جیسے جیسے اس وصف اور خوبی میں بڑھتے جائیں گے اسی طرح ایمان اور اسلام کے اندر بھی بڑھتے جائیں گے۔ تو ثابت ہوا کہ یہ ایک عمل ہے، عمل ایمان میں داخل ہے اور اس عمل کے اندر کمی بیشی بھی ہوتی ہے، تو گویا کہ ایمان کے بھی درجہ بندی ہے، ایمان کے اندر بھی کمی بیشی ہوتی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس سے عین وہ چیز مراد نہیں ہے بلکہ اس جیسی چیز مراد ہے۔ معنی یہ بنے گا کہ تم میں سے کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ پسند کرے اپنے بھائی کے لیے اس جیسی چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، ورنہ
وہی چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی چیز وہ دو آدمیوں کے ملک میں جائے۔ ایک چیز مجھے پسند ہے تو جب تک وہ میرے پاس ہے مجھے پسند ہے، جب بھائی کو دے دی تو میرے ملک سے نکل گئی۔ تو ایک ہی چیز پر بیک وقت دو کا ملک ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ بنے گا کہ جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں اسی جیسی اپنے بھائی کے لیے پسند کروں۔ یہ مختصر سی حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین انتہائی اختصار والے ہیں، حجم کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے تو واقعی مختصر ہیں، لیکن اصلاح معاشرہ کا کیمیا نسخہ پورے کے پورے معاشرے کی آپ نے اصلاح کر کے ان چند الفاظ میں رکھ دیے۔ اگر ہم تمام کے تمام اس مختصر حدیث پر ہی کما حق کو عمل کر لیں تو ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بگاڑ، جتنی خرابیاں، جتنے خلف اشارے ہیں، تو ان کو ختم ہونے کے لیے نہ کوئی سال لگیں گے، نہ کوئی مہینے لگیں گے، چند ایام کے اندر سب کے سب یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں۔ کیا آپ نے فرمایا کہ اتنا ہی سمجھ لو کہ جو آپ اپنے بھائی سے معاملہ کر رہے ہیں، اگر اس کی جگہ آپ ہوں تو آپ کیا تمنا کریں گے؟ بس جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ میرے ساتھ دوسرے ایسا سلوک کریں، آپ بھی اپنے بھائی کے ساتھ وہی کریں۔ مثلا کوئی آدمی، ہر آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ دوسرے میری عزت کریں، احترام کریں، ہر ایک پسند کرے گا۔ تو اگر تو یہ پسند کرتا ہے کہ میری عزت ہو، میری معاشرے کے اندر وقار ہو، تو دوسرا بھی پسند کرتا ہے آپ دوسرے کو عزت اور وقار دیں۔ اگر جی کہیں گے تو آپ کو جی ملے گا، اگر اوئے کہیں گے تو اوئے ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ لوگوں کو اوئے ایسے کر کے بلائیں اور آپ کو کہ جی جی ہاں جی، یہ نہیں ہوگا۔ ہاں، جیسا آپ کریں گے ویسے آپ کو ملے گا۔ تو اگر آپ لوگوں سے اچھا سلوک کریں گے اس کے نتیجے میں آپ کو اچھا سلوک ملے گا۔ دوسروں کو عزت احترام سے بلائیں گے، عزت احترام کریں گے تو عزت احترام آپ کو بھی ملے گا۔ اسی طرح ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ میری محنت کا صلہ مجھے پورا ملے، میری محنت کا مجھے صلہ ملے، میری محنت کی مجھے داد ملے۔ اگر تم یہ چاہتا ہے تو دوسرا بھی یہ چاہتا ہے، آپ اس کی محنت کا اس کا صلہ دیں، اس کی محنت کی اس کو داد دیں۔ اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر انتہا درجے کا ظلم ہے۔ ہم اپنے لیے تو ایک پیسہ جو ہے اس کی کمی برداشت نہیں کرتے اور دوسرے کو پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ جتنے بھی طبقات دیکھ لیں، مالکوں کو دیکھ لیں، مالک یہ مزدور پر اور اس کے متحد کام کرنے والے ورکر پر یہ تو اعتراض کرے گا، تم 5 منٹ لیٹ آیا تو 10 منٹ لیٹ آیا، اس کی تنخواہ کی کٹوتی ہو جائے گی، یہ 10 منٹ لیٹ آیا ہے۔ تو کبھی یہ بھی دیکھا کہ اگر اس کو 10 منٹ میں نے اوپر لگوائی ہے، کبھی آدھا گھنٹہ اوپر، یہ بھی ٹرک آ گیا، یہ بھی اتار دیں، آج یہ کام ہے، بڑا فلاں جگہ ایمرجنسی آ گیا ہے، ہر ایک کو آدھا گھنٹہ اوپر لگایا ہوا، 2 گھنٹے کے بیچاروں کے لگوا دیتے ہیں، لیکن اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر وہ 5-10 منٹ لیٹ آتے ہیں تو ان کو سزا ملتی ہے، زجر و توبیخ ہوتی ہے۔ اگر اسے 10-15-20 منٹ اوپر لگا رہے ہیں تو ان کو کبھی شاباش بھی ملنی چاہیے، اس کا کوئی افزانہ بھی تو ملنا چاہیے۔ اگر شاگرد 5 منٹ کلاس میں لیٹ آ جائے تو اس کی شامت آ جاتی ہے، تو وہ استاد اگر 10 منٹ بھی لیٹ پہنچے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شاگرد جو ہے ایک دن سبق یا نہ لکھ کر لایا ہو، یاد کر کے نہ آیا ہو، اس کے سے زجر و توبیخ ہوتی ہے، تو استاد نے خود مطالعہ کبھی نہ کیا ہو، بغیر مطالعے کے پڑھاتا رہے، یہ تطفیف نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہم ہر ایک تو غلط کہنا ہمیں بڑا آتا ہے، میں غلط نہیں ہم کہتے، تو غلط یہ کہنا یہ بہت آسان ہے، میں غلط کہنا یہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے اگر ہم یہ سیکھ لیں کہ جو ہم دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میرے ساتھ وہی کیا جاتا، کیا میں برداشت کرتا؟ اسی طرح ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی حسد نہ کرے۔ تو اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ حسد نہ کرے تو دوسروں کے ساتھ کیوں کرتا ہے؟ تو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی عداوت دشمنی نہ رکھے تو دوسروں کے ساتھ یہ عداوت اور دشمنی والے معاملات کیوں کرتا ہے؟ تو چاہتا ہے کہ مجھے لوگ اچھا مشورہ دیں، صحیح مشورہ دیں، معاملات میرے ساتھ انصاف کے ساتھ کریں، کوئی مجھ پر ظلم و زیادتی نہ کرے تو دوسروں کے ساتھ کیوں کرتا ہے؟ تو چاہتا ہے کہ مجھے بازار میں 1 نمبر چیز ملے، ریٹ مناسب ہو،
چیز ایک نمبر ملے تو تم لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ تو قیمت دیتے وقت تم ایسا کیوں نہیں کرتا؟ چیز ایک نمبر لینی ہے تو قیمت 2 نمبر کی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ہی حدیث کے اندر آپ نے کیسی معاشرے کی اصلاح فرمائی ہے۔ اس کے اندر امام غزالی رحم اللہ کا ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے گھر میں چوہے کثرت سے ہو گئے، بڑا پریشان ہے، چوہے کبھی فلاں چیز کو کتر کبھی فلاں کو اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ اس نے ایک اپنے کے ساتھی سے اظہار کیا کہ آج کل چوہے جو ہے انہوں نے بڑا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کون سا مسئلہ ہے، آپ گھر میں بلی لائیں۔ تو بلی نے 2 دفعہ میاؤں میاؤں کیا، چوہے تمام نکل جائیں گے۔ اس نے کہا کدھر جائیں گے؟ میرے گھر سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہمسایوں کے، آپ کے دائیں بائیں ہمسایوں کے چلے جائیں گے، آپ کا گھر چھوڑ جائیں گے۔ اس نے کہا کہ اچھا، میں پسند اپنے لیے نہیں کرتا کہ میرے گھر میں چوہے ہوں، مجھے نقصان پہنچائیں، تو اگر میں بلی لاؤں گا تو بلی کی وجہ سے میرے ہمسایوں کے گھر میں چلے جائیں تو ان کو یہ اذیت نہیں ہوگی؟ جیسے ان کی وجہ سے مجھے تکلیف ہے تو میرے ہمسایوں کو ہوگی، تو فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے نہ، میں یہ سلسلہ نہیں کرتا کہ میں اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچاؤں اور اپنے ہمسایوں کے اس مصیبت کے اندر مبتلا کر دوں۔ یہ فتح الملحم جلد 1 صفحہ 647 پر، اور اسی طرح کشف الباری جلد 2 صفحہ 9 کے حوالے سے انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرنا، دوسرے کے لیے پسند کرنا، اور یہی اصل میں معنی یہی ہے۔ یہ نہیں کہ جو چیز آپ کے پاس پسند ہے، آپ کا قیمتی موبائل آپ اٹھا کے دوسرے کو دے دو، آپ کا اچھا قیمتی جوتا اتار کر دوسرے کو دے دیں، کہ اور گھر میں کوئی چیز دوسرے کو، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ جو بھی آپ کو پسند ہے اٹھا کر دوسرے کو دیں تاکہ حدیث پر عمل ہو جائے۔ یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ ہر ایک آدمی پسند کرتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ کرے، میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، میرے حقوق پورے ادا کیے جائیں، میرے بارے میں کوئی چغلی غیبت نہ کرے، میرے ساتھ کوئی حسد نہ رکھے۔ اگر یہ تو اپنے بارے میں کہتا ہے تو دوسرے کے ساتھ بھی یہی کر۔ اگر اپنے بارے میں پسند کرتا ہے تیرے ساتھ کسی قسم کی ظلم و زیادتی نہ ہو تو دوسرے کے لیے پسند کر کہ اس کے لیے نہ تو ظلم و زیادتی کرے نہ کوئی اور کرے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں جب تک کہ وہ اس درجے تک نہیں پہنچ جاتا کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ تمام کی تمام خیر خواہی والی باتیں پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تمام کے تمام قیمتی بہترین فرامین جو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی پر مبنی ہیں ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔